الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت ہی معزز محترم احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، یہ رب ذوالجلال کا کس قدر احسان و کرم ہے میرے نبی کے صدقہ سے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، آج کا دن کئی عیدوں کی عید ہے. دیکھیے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ بھی یوم عید ہے، اور عید الاضحیٰ کا دن ہے، یہ بھی یوم عید ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الجمعہ کے لیے ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا، جمعہ کا دن اتنی بڑی عید ہے، اتنی بڑی عید ہے، اتنی بڑی عید ہے، اس کا درجہ عید الفطر سے بھی زیادہ ہے اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ہے. یعنی جمعے کے دن کا جو مرتبہ ہے، جو عظمت ہے، یہ اتنی بڑی عید ہے کہ عید الفطر سے بھی بڑی عید ہے اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑی عید ہے. بارگاہ سات ماب میں صحابہ کرام نے ایک بات کو عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اہل عرب جب دنوں کے نام گنتے ہیں تو یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ، یوم الاربعہ، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، یوم السبت، یہ دن گنتے ہیں. ان کے ہاں یوم الاحد پہلا دن اتوار والے دن کو کہا جاتا ہے، یوم الاثنین یا اثنین دوسرا دن یہ پیر والے دن کو کہتے ہیں، یوم الثلاثہ یا یوم الثلاثہ تیسرا دن یہ بدھ والے دن کو کہتے ہیں، نہ منگل والے دن کو کہتے ہیں، یوم الاربعہ چوتھا دن یہ بدھ والے دن کو کہتے ہیں، یوم الخمیس پانچواں دن یہ جمعرات کے دن کو کہتے ہیں. اس کے بعد کون سا دن آنا چاہیے تھا؟ نہیں، چھٹا دن آنا چاہیے تھا. آپ پوری طرح میری بات شاید نہیں سمجھے. اتوار یوم الاحد پہلا دن، پیر یوم الاثنین یا اثنین، آج کل سے کی بجائے تے بولتے ہیں. لغت العوامیہ جو ہے نا، جو عوامی زبان ہے اس پہ تے بولتے ہیں، سے نہیں بولتے. جس طرح سلج عربی میں برف کو کہتے ہیں وہ سلاجہ یعنی تلاجہ کہتے ہیں، فریج کو تلاجہ کہتے ہیں. اسی طرح صوب سلے ہوئے کپڑے کو کہتے ہیں، وہ توپ اسے کہہ دیتے ہیں، یعنی سے کو تے سے بلاتے ہیں. اثنین کو اثنین کہتے ہیں، ثلاثہ کو ثلاثہ کہہ دیتے ہیں. یہ لغت العوامیہ ہے، یعنی ان کا انداز گفتگو ہے. تو یوم الاثنین یا اثنین دوسرا دن کس دن کو کہتے ہیں؟ پیر کے دن کو. تو منگل کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الثلاثہ، ثلاثہ یا ثلاثہ تیسرا دن. اور بدھ والے دن کو یوم الاربعہ، جمعرات کے دن کو یوم الخمیس پانچواں دن. تو جمعے کو چھٹا دن کہنا چاہیے تھا نا، یوم السادس کہنا چاہیے تھا نا، چھٹا دن. اس دن کو کیا کہہ دیا؟ یوم الجمعہ. اس کے بعد یوم السبت. یہ دراصل یہودیوں کا عقیدہ ہے. یوم السبت والا جو عقیدہ ہے نا، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب زمین و آسمان کو تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے
जुमा, हफ्ता, अतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, ये अल्लाह ताला जल्ल ने तकलीफ फरमाया सारी चीज़ों को। अतवार वाले दिन से शुरू किया, अतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। हफ्ता का दिन जो था ना, मुआदल्ला यहूदियों का अक़ीदा है कि अल्लाह ताला थक कर अर्श पर टांग पर टांग रख के लेट गया। यौमुस सबत, सबत कहते हैं आराम करने को, यानी अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन आराम के, इसलिए यहूदी हफ्ते के दिन की छुट्टी करते हैं। तो बाकी 6 दिन काम करने के हैं, हफ्ते के दिन छुट्टी का है। हम जुम्मा वाला दिन जो है वो इबादत का दिन मनाते हैं, यहूदी हफ्ते वाले दिन को और ईसाई अतवार वाले दिन को अपना यौमुल इबादत मनाते हैं, इबादत का दिन मनाते हैं। यौमुल जुमा के बाद यौमुल सबत है, यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन, यौमुल सलासा, यौमुल अरबा, यौमुल खमीस, फिर जुमा। तो सहाबा ने कहा अफसल का नाम जुमा क्यों रखा गया? तो मेरे नबी ने इरशाद में इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की मिट्टी को जमा किया था, इकट्ठा किया था आदम नस्ल की मिट्टी को तख़लीक़ फरमाने के लिए। इसलिए इस दिन का नाम यौमुल जुमा है कि आदम की मिट्टी को जमा करने का दिन। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया इसको यौमुल ईद भी कहा गया है कि उसको यौमुल ईद कहते हैं कि ये वलादत आदम अलैहिस्सलाम का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जाने को हुक्म हुआ था। याद रखिए आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ हुई थी, जो उनका जिस अनवर को बनाया गया था वो हरम काबा की जगह पर बनाया गया था, जिस तरह कबल बात फरमा चुके हैं। और फिर इनको तकलीफ़ फरमाने के बाद रब ने हुक्म दिया था या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, आदम तू और तेरी बीवी दोनों जन्नत में चले जाओ। इनका जन्नत में दाखिला भी जुम्मे का दिन का था और जन्नत से बाहर आना, या आदम ए आदम तू और तेरी बीवी, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, दोनों जन्नत में चले जाओ। ये जुम्मे के दिन था। कुलना बितु मिनहा जमिया, मैं तुम सारे निकल आओ इससे। तो ये ज़मीन पर उनके आने का दिन भी यौमुल जुमा था। ये मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये सही हदीस से बरकत को अपनी तरफ से गड़ी हुई बात नहीं कह रहा, सही हदीस से बरकत है। मेरे नबी ने फरमाया कि जुमा के दिन ही हज़रत आदम की रहलत हुई और जुमा के दिन ही अल्लाह ताला क़यामत को कायम फरमाएगा। और हज़ूर ने फरमाया जुमा अल्लाह ताला जल्ल वअला के हुज़ूर बड़ी ही अज़मत का दिन है, बड़ी इज़्ज़त वाला दिन है, ये सय्यदुल अय्याम है, बाकी दिनों का सरदार दिन है। यौमुल ईद करा दिया मेरे नबी ने, जिस तरह भी मैं पहले बता चुका हूँ कि ईद उल फितर से भी आला है और ईद उल अज़हा से भी आला है। शायद इस ज़िंदगी में दोबारा ये दिन कभी हमें मुयस्सर आए कि ना आए। आज 2 ईदें जमा हैं, एक ईद उल अज़हा है और एक ईद जुमातुल मुबारक ईद है, गोया 2 ईदें जमा है। आज के दिन की खुसूसी इबादत क्या होगी? एक ईमान वाला होने के नाते से आज के दिन हमें खुसूसी बात क्या करनी चाहिए? मेरे और आपके करीमा का ताजर बोजम शफ़ी मज़मा हम के शार ग्राम कदर है। जुम्मतुल मुबारक का दिन यौमुल मशहूद है। मशहूद मफ़ऊल का सीगा है, शाहिद, शहादत देने वाला, गवाही देने वाला, हाज़िर होने वाला। मशहूद मफ़ऊल हाज़िर किया गया, जिसको हाज़िर किया गया वो मशहूद है, हाज़िर होने वाला शाहिद है। शाहिदा किसी का हाज़िर होना या शहादत देना। यौमुल मशहूद है, ये हाज़िर किया गया है। तो सहाबा किराम ने सैयदना फ़ारूक आज़म मरवी हदीस से बरक़ा है, मिशकात शरीफ के अंदर भी ये हदीस बरक़ा मौजूद है। सैयदना फ़ारूक आज़म रावी हैं कि हुज़ूर ने फरमाया ये यौमुल मशहूद है, जुमा के दिन हाज़िर किया गया दिन है। मेरे नबी ने फरमाया इस दिन अल्लाह ताला तुलूए फ़ज्र के साथ ही रूए ज़मीन पर फ़रिश्तों को भेज देता है। वो फरिश्ते सयाहीन उनको कहा गया, सयाह सयाहत करने वाले, घूमने फिरने वाले, सैर व तफरीह करने वाले, ये फरिश्ते सयाह हैं और ये ज़मीन पर कुर्रे पर घूमते फिरते हैं। मेरे नबी में जो भी जहाँ भी कोई हदिये दरूद व सलाम मेरे हजूर पेश करते हैं, वो फरिश्ता उससे दरूद पाक वसूल करके मुझ मुस्तफ़ा तक पहुँचा देता है। सारा दिन फरिश्ते बरगैर साथ बाब हदिये दरूद व सलाम पेश करते हैं। सैयदना फ़ारूक आज़म अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों रावी हैं। फ़ारूक आज़म फरमाते हमने बारगाह बेकतरा में
عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا یہ مشکات شریف باب الجمعہ میں یہ حدیث بارکہ موجود ہے، جس کا جی چاہے اپنی آنکھوں سے بھی مطالعہ کر لیں۔ برگیر ساتھ باب میں عرض کیا گیا آپ سنیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ جب تک آپ ہمارے اندر موجود ہیں، ہم جو درود و سلام کا ہدیہ آپ کی خدمت فیض درجت میں پیش کریں گے، رب کائنات جل وعلا الکریم آپ تک وہ درود پاک پہنچائے گا، آپ اس کے درود پاک کو سماعت فرمائیں گے۔ اور میرے نبی فرماتے، سن نبی داؤد شریف کی حدیث برکہ ہے، میرے نبی فرماتے جب بھی کوئی سلام کرنے والا میری خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، رب کائنات میں روح مبارکہ کو میری طرف واپس لوٹاتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جو کچھ اب میں بتا چکا ہوں میں بعد میں پھر دوبارہ اس کو دہراؤں گا۔ جو کوئی سلام کرنے والا مجھے سلام کہتے ہیں، اس کے سلام کا کیا ہوتا ہے؟ یہ کس سے فرمایا؟ یہ حدیث برکہ سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، امام باقی نے شرح السنہ میں اور امام باقی رحمہ شعب الایمان میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں جو بھی درود پاک پڑھنے والا، درود السلام پڑھنے والا میری خدمت فیض درجت میں ہدیہ درود السلام پیش کرتے ہیں، میں اس کے درود پاک کو سنتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں۔ فاروق اعظم فرماتے میں نے بارگاہ سالت معامد کے اللہ کے نبی علی کا سلام، یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں درود پاک پڑھتے ہیں، سنایا جاتا ہے، سلام کا جواب دیتے ہیں، تو کیا جب آپ وفات پا جائیں گے، انتقال فرما جائیں گے، پھر بھی یہ عمل جاری رہے گا؟ یہاں میں ایک چیز بتاتا ہوں، وفات کا لفظی معنی پورا کرنا ہوتا ہی ہے۔ وفات کا لفظی معنی کیا ہے؟ وعدہ کو وفا کیا، وعدہ کو وفات کا معنی ہوتا ہے عمر کا پورا کرنا۔ انتقال کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ انتقال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ دوسری جگہ، ادھر سے ادھر منتقل ہونا انتقال کہلاتا ہے، افتعال کے بدن پر۔ وفا کا لفظی معنی ہوتا ہے پورا کرنا، یہ وعدہ کو وفا کیا، یعنی جب آپ اپنی دنیاوی زندگی پوری فرما لیں گے، جب آپ عالم بالا کی جانب منتقل ہو جائیں گے، تو کیا پھر بھی درود و سلام آپ کو پیش کیا جائے گا؟ تو حدیث مبارکہ میں جو میرے نبی کا جواب مبارکہ نقل کیا گیا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ ان نبی اللہ حی و یرزق، پہلا جملہ ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھائے، زمین کسی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ ان نبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہیں، وہ یرزق، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ جس طرح رب کائنات جل وعلا شہداء کے لیے اشارہ کرام قدر فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار خبردار تم گمان بھی نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، جو مردہ ہو سکتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، گمان بھی نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جن کو قتل کیا گیا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتا، وہ مردہ ہو سکتے ہیں، بل احیاء، نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ تو اپنے رب کے حضور رزق دیے جاتے ہیں، وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جنت کے پھل وہ کھاتے ہیں، جنت کی نہروں سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ جنت میں گھومتے پھرتے ہیں، رب کائنات جل وعلا ان کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور رزق دیا جاتا ہے، ان کی زندگی کتنی فعال ہے، ہمارے فہم و شعور سے کہیں ماورا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کی مبارک زندگی کے بارے میں جس قدر ان کی زندگی فعال ہے۔ میرے نبی نے اشارہ فرمایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، میرے حضور قیامت تک یہ پیش کیا جائے گا۔ چند باتیں قابل اور ہیں میں جن کی جانب آپ کو خصوصی طور پر متوجہ کرنا چاہوں گا، آپ میری بات کو اگر غور کے ساتھ سنیں گے میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے کافی مفید باتیں ثابت ہوں گی۔ ایک بات آپ کے علم میں ہے کہ سال کے بعد عموماً رمضان مبارک میں ایک رات آتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر، عزت والی رات۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ رب کائنات اس کی عظمت و قدرت کا قرآن کریم میں فرماتا ہے
کہ لیلۃ القدر ایک بڑی عزت والی شان رات ہے، ایک رات کی عبادت 1000 بھی ہلنے سے افضل ہے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس پہ روح بھی اترتے ہیں اور فرشتے بھی اترتے ہیں۔ کس رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ کس رات اترے فرشتے ہیں؟ لیلۃ القدر کی رات۔ وہ رات کون سی ہے بھلا؟ نہیں، ویسے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی کون سی رات ہے؟ نہیں پتہ۔ آپ نے سچ کہا، سچ بولا ہے، آپ نے صحیح کہا ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم نے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اعتکاف فرمایا۔ 10 رمضان سے لے کے 20 رمضانوں پر میرے نبی نے اعتکاف فرمایا۔ پھر اشارہ گرامی کا طرف میں نے 10 رمضان سے لے کے 20 رمضان تک اعتکاف اس لیے کیا تھا کہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے۔ پھر حضور نے آخری عشرہ کا بھی اعتکاف فرمایا، یعنی لیلۃ القدر کو اللہ نے رمضان میں پوشیدہ رکھا۔ یہ جملہ کہا جا سکتا ہے، یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ رمضان میں اللہ نے لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا۔ لیلۃ القدر اس رات ایک ایسا لمحہ ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ مانگی گئی ہر دعا اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ میری ماں نے، آپ کی ماں نے، سب ایمان والوں کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے نبی کی خدمت فیض درجت میں عرض کیا گیا تھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، مجھے پتہ چل جائے کہ یہ شب لیلۃ القدر کی رات ہے، تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو میرے قریب نے فرمایا یہ دعا مانگ لینا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا مانگ لینا کہ اللہ تعالیٰ تو عافیت کو، معاف کرنے کو، عافیت عطا فرمانے کو پسند فرماتا ہے، تو عافیت والا ہے، مجھے عافیت میں رکھنا، مجھے معاف فرمانا، یہ دعا تو مانگ لینا۔ وہ ایک لمحہ رات آتا ضرور رات میں آتا ہے جب ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کب آتا ہے بھلا وہ؟ لیلۃ القدر میں۔ کب آتا ہے وہ؟ لیلۃ القدر کو اللہ نے ظاہر رکھا کہ پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، جمعے کے دن کو اللہ نے پوشیدہ نہیں رکھا، لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا ہے، جمعے کے دن کو پوشیدہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جمعہ کا دن ایک ایسی ساعت ضرور آتی ہے کہ بندہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ جمعے کو پوشیدہ نہیں رکھا، اس کو عیاں کر دیا۔ لیلۃ القدر کو اس کو تلاش کرنے کے لیے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ میں جمعے کو تلاش کرنے کے لیے تجھے مشقت تو نہیں کرنا پڑ رہی، جمعہ تجھے ملا ہوا ہی ہے، پھر کیوں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے؟ پھر گھڑی کون سی گھڑی ہے؟ حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، میں نہیں جانتا وہ کون سی گھڑی ہے، میرا اللہ واقف ہے۔ ہاں البتہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میرے نبی نے فرمایا جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا، آدم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ کیا عجب کہ شاید وہ وہی گھڑی ہو جس گھڑی اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے، اور کب ان کو پیدا کیا؟ صبح، دوپہر کے شام کو۔ اس سے اللہ واقف ہے، یہ نہیں بتایا ہمیں کہ کب ان کو پیدا کیا گیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جل وعلا واقف ہے۔ ہاں البتہ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جمعۃ المبارک کے بعد سے یہ نماز عصر کے قریب سے لے کے مغرب تک وہ گھڑی یقیناً آ جاتی عموماً، جس گھڑی رب کریم ہر دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایک بات خوشخبری سنائی ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن حاضر کیا گیا ہے، اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھو۔ اب دیکھیے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں حدیث مبارکہ کا، آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ ملے گی جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، میرے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، جو بندہ ایمان والا اپنے ایمان والے بھائی کے لیے اسے بتائے بغیر، یعنی ریاکاری نہیں ہے، جس طرح ہماری یاد ہو بھائی السلام علیکم کیا حال ہے، میں تیرے لیے بڑی دعائیں مانگتا ہوں، بھائی بتانے کی ضرورت کیا ہے، مانگتے ہو تو اچھا کیا،
احسان نہیں کیا کسی پر، تم نے اپنے لیے مانگے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو ایمان والا کسی ایمان والے کے لیے اس کو بتائے بغیر اس کے حق میں دعا مانگتا ہے، میرے کریم فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس کے پہلو میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے اس کی دعا پر آمین بھی کہہ، اور ساتھ یہ بھی عرض کر کے مولا تعالیٰ جو کچھ یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس سے دگنا اس کو بھی دے دے۔ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے نا اس سے دگنا اس کو بھی دے دے۔ تو پھر مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تھوڑا سا غور کیجئے، رب کائنات فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، رب کائنات فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اگر اللہ نے اس کی دعا کو قبول نہیں فرمانا تو ڈیوٹی کو لگائی ہے، لا مالا قبول فرمانا ہے نا، اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس کی دعا پر آمین بھی کہہ، اور یہ بھی دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ یہ جو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگ رہا ہے نا اس سے دگنا اس کو بھی دے دیں۔ ذرا درود پاک پہ غور کیجیے وہ کیا ہے۔ درود پاک ایک مانگی گئی دعا ہے جو بندہ اپنے کریم آقا کے حضور وہ دعا پیش کرتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابدا، اللہم اے میرے اللہ صلی یصلی دعا کا مانگنا، نماز کا ادا کرنا، التجا کا کرنا، بارگاہ رب العزت میں اپنی گزارشات کو پیش کرنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما میرے آقا، میرے مولا، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم پر کیا کر بلا رحمت نازل فرما، کیا بلا رحمت نازل فرما۔ یہ دعا ہے کہ نہیں؟ بندہ جب ایک عام ایمان والا ایمان والے کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس کو اس کی مانگے ہی دعا کے بدلہ میں اس کو دگنا ملتا ہے۔ تو یہی ہے نا مفہوم حدیث بنانا، جو کچھ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے اس کا مفہوم کیا بنا؟ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے اس سے دگنا اس سے ملتا ہے مانگنے والے کو، لیکن جب میرے نبی کے لیے مانگتا ہے تو میرے نبی فرماتے من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشرہ مرہ، جو میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا مانگتا ہے رب کائنات اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا دیکھیں اس مانگنے والے کو بن مانگے رب کریم 10 رحمت عطا فرما دیتا ہے، وفی روایت صلی اللہ علیہ 70 مرہ، اور دوسری روایت میں ہے کہ 10 نہیں بلکہ مانگنے والے کو رب کریم 70 مرتبہ رحمت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس مانگنے والے پر انحصار ہے، اس پہ منحصر ہے، اس کے مانگنے کا انداز کیا ہے۔ وہ تیز رفتار مانگ رہا ہے، محبت کے ساتھ مانگ رہا ہے، اس کے جذباتی عقیدت کیسے ہیں، ان کا انداز طلب کیسے ہے، اس پہ خشوع و خضوع کیسے ہے۔ جتنی محبت کے ساتھ مانگتا ہے اسی قدر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اسی قدر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے مانگنے کا ایک بہترین طریقہ پھر کیا ہوگا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا کے ایک مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے بارگاہ اقدس پیش کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے ادعیاء دعاؤں کے لیے وظائف کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں، تو کہتے گھنٹہ ہے، 1.5 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے ہیں، گھڑیاں نہیں تھیں، اندازے کے ساتھ میں نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں درود السلام تھوڑا زیادہ پڑھ لوں۔ آپ مجھے ارشاد فرمائیے کیا میں درود و سلام باقی دعاؤں کے مقابلے میں، باقی اوراد و وظائف کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ پڑھ سکتا ہوں؟ سیدنا ابی بن کعب نے میرے نبی سے مشورہ مانگا تھا۔ یاد رکھیے جب کسی سے مشورہ مانگا جاتا ہے تو جو مشیر ہوتا ہے، مشورہ دینے والا ہوتا ہے، وہ امانت دار ہوتے ہیں۔ اگر مشورہ میں ڈنڈی مارے گا تو سخت گناہگار ہوگا۔ میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں اللہ کی عزت کے اسم اللہ نے کوئی امین پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ مشورہ میرے نبی دیتے ہیں، سب سے زیادہ امانت دار میرے نبی ہیں، اس لیے میرے نبی نے ان کو مشورہ کہہ دیا۔ فرمانے لگے ہو بھائی یوں کر ابن کعب، تیرا جی چاہے تو دعاؤں میں درود پاک کا اضافہ کر لے،
یا رسول اللہ میں ایسے کر لوں کہ 1/4 حصہ 1/4 حصہ درود پاک اور 3/4 سے میں دعاؤں کو کر لوں، ایسے ٹھیک ہے؟ مشورہ مانگا تھا۔ میرے قریب فرمایا گیا اگر تو درود السلام میں تھوڑا اضافہ کر لیتے تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے دوبارہ پھر مان لیتے تو ٹھیک تھا، لیکن مانا ہے مشورہ پھر مانگ لیا۔ اللہ کے نبی ایسے کر لوں آدھا وقت اور آدھا وظائف کے لیے، آدھا وقت درود پاک کے لیے، ایسے ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہے، لیکن اگر درود پاک میں تو اضافہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ 3 حصے درود پاک پڑھوں گا، 1 حصہ باقی اور آدھا وظائف، ٹھیک ہے؟ پھر مشورہ لے لیا، فرمانے لگے ہاں ٹھیک ہے، اگر تو درود و سلام میں اضافہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ نگاہیں جھکا کے عرض کیا اللہ کے نبی پھر میں باقی دعائیں مانگتا ہی نہیں، صرف درود پاک پڑھ لوں گا۔ میرے نبی مسکرا دی، فرمائیں گے ابی بن کعب تیرا رب بن مانگے تجھے عطا فرما دے گا۔ اب اس حدیث بارکہ کو بھی پیش نظر رکھیں، اس حدیث بارکہ کو بھی پیش نظر رکھیے۔ سب گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ جمعہ کا دن ہے، بڑی عزت والا دن ہے، بڑی عظمت والا دن ہے، بڑے ہی شرف اور بڑی کرامات والا دن ہے۔ میرے نبی نے اس کو یوم عید قرار دیا۔ کیوں یوم عید قرار دیا؟ اس دن آدم کی ولادت ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، جس دن آدم کی ولادت ہوئی وہ دن عید کا دن ہے، تو جس دن آدم کے بھی نبی کی ولادت ہوئی، اگر عید کا دن کہہ دیا جائے تو حرج کی بات تو نہیں ہے نا۔ ان کی ولادت کے دن کو قیامت تک کے لیے میرے نبی نے عید قرار دے دیا، اور اس دن کو جس دن ان کی مٹی کو جمع کیا یوم الجمعہ قرار دے دیا۔ پھر میرے کریم آقا رسول اللہ کا دن منا لیا جائے تو حرج تو نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں کر رہا تھا پھر جامع ترین دعا کہ جو دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں، بعض اوقات کئی دعائیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، میں یہ بھی دعا مانگ لوں، یہ بھی دعا مانگ لوں، یہ بھی دعا مانگ لوں، لیکن اب کہیں گے وقت کم تھا، دعائیں زیادہ تھیں، کچھ رہ گئیں۔ جو میرے نبی نے ابی بن کعب کو فرمایا تو صرف درود پاک پڑھ بن مانگے ہی تیرے رب سب کو تجھے عطا فرما دے گا۔ پھر آج کا بہترین وظیفہ کیا ہوگا جی؟ کوئی بھی اور دعا بے شک نہ مانگے، کوئی بھی دعا نہ مانگے، صرف درود پاک پڑھتے رہیں، لیکن پڑھے محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو یاد ہوگا میں قبل ازیں ایک مرتبہ گفتگو کرتا ہوا یہ جملے کہہ چکا ہوں۔ تسبیح فاطمہ ہے، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں لونڈی یا غلام کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ میرے نبی نے ان کو لونڈی یا غلام عطا نہ فرمایا تھا، خود ان کے کاشانہ مقدس میں تشریف لائے تھے۔ پوری حدیث بارکہ پوری تفصیل کے ساتھ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ فرمایا تھا کیا میں تم کو ان سے آلہ نہ دے جاؤں؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی ضرور عطا فرمائیے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، وہ غلام اور لونڈی سے بدرجہ بہتر ہے، یہ فرمایا تھا۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ کی یادداشت کمزور نہیں ہے تو یقین آپ کو یاد ہوگا، میں بیان کر چکا ہوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کے ساتھی ہیں، ابو مالک اشعری انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کتاب الصلاۃ میں اور کتاب الطہارہ میں مشکات میں بھی یہ حدیث بارکہ ہے۔ ابو مالک اشعری فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان، جب کوئی بندہ محبت کے ساتھ صرف لفظ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، میزان عدل کا ایک پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس کا حجم کتنا ہے، اس پہ کتنی چیز سما جاتی ہے۔ دوسری حدیث بارکہ میں ہے 7 زمینیں اور 7 آسمان اس کے ایک پلڑے میں سما جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے حضور نے فرمایا والحمدللہ تملأان، اور جب تو الحمدللہ کہتے ہیں تو دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جاتے ہیں۔ بتائیے اب ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے، آپ بتائیں گے؟ اتنا ہی کافی ہے کہ جی بہت زیادہ ہے۔ کیا بنا؟ بہت زیادہ، جو ہمارے حد و حساب سے کہیں ماورا ہے۔ پھر اس کو ادا کرنے کا اہتمام کیسا چاہیے، ہم کس طرح ادا کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوا
میں یہ آپ کو اشارہ کر سمجھ، یہ دیکھیے میری طرف دیکھیے، ایسے انگلیں چلتی ہیں، ہم سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں ایسے تو انگلیں چلتی ہیں. تو اللہ کے بندے اتنا اعلیٰ نام رب کائنات کا، تیرا انداز کیا ہے پڑھنے کا، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ نیکیاں کتنی ملتی ہیں تو جن کو گن ہی نہیں سکتا، جو تیرے فہم و شعور سے کہیں ماورا ہیں. اللہ کا نام لے تو محبت اور احترام کے ساتھ لے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، یوں ایسے کر کے معاذ اللہ تعالیٰ. تو جانتا ہے کہ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا، جس تیری نماز میں خشوع و خضوع ہوگا وہ نماز تیرے منہ پہ دے ماری جائے گی، اور وہ نماز پہ لعنت کرتی ہے کہ تجھ پہ لعنت ہو، تو نے مجھ کو کس طرح بگاڑ کے رکھ دیا. اللہ کا ذکر کریں محبت کے ساتھ، نبی کا ذکر کریں محبت کے ساتھ. آپ کہتے ہیں کہ میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں، وہ 10,000 مرتبہ نہ پڑھ، 10 مرتبہ پڑھ لے، مگر پڑھ محبت کے ساتھ، پڑھ محبت کے ساتھ. میں بھی پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کسی پڑھنے والے کو 10 درود پاک کے بدلہ میں، ایک کے بدلہ میں 10 رحمتیں، 10 کے بدلہ میں 100 رحمت ملتی ہیں. کسی کو 10 کے بدلہ میں 700 رحمت عطا کر دی جاتی ہے. یہ پڑھنے والے پر انحصار ہے، وہ پڑھتا کس انداز سے ہے. درود پاک پڑھو محبت کے ساتھ پڑھ، جس قدر احترام کے ساتھ تو پڑھ سکتا ہے پڑھ لے. اور پھر دوسرا فائدہ کیا ہوگا، سن ابی داؤد شیب، یہ حدیث مبارکہ ہے، امام باقی نے شعب الایمان یا شرح سنہ اس کو نقل فرمایا. اور دلیل العمرہ والحج، سعودیہ کے مفتی اعظم عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز نے کتاب لکھی ہے. وہ کتاب میرے پاس عربی والی موجود ہے، اس کا جو اردو میں ٹرانسلیٹ اس کو کیا وہ بھی موجود ہے. انہوں نے بھی لکھا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے، جب بھی کوئی کہیں بھی جگہ حضور میں مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، میری روح اللہ تعالیٰ میری جانب واپس لوٹاتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہاں مجھے کچھ اور ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک بات ہی ثابت کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی کیا فرماتے ہیں، اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. جب بھی کوئی مجھ کو سلام پیش کرتا ہے میں سلام کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے غور کیجئے تھوڑا سا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں آپ کو کہوں کہ السلام علیکم، اس کا معنی کیا بنتے ہیں، سلامتی ہو تم پر. الف لام کے ساتھ میں نے اس کو معرفہ بنا دیا، السلام علیکم، خصوصی سلامتی کا نزول ہو تم پر. اگر میں تھوڑا سا اضافہ کروں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی آپ کا مقدر بن جائے، اضافہ کر دوں، وگرنہ السلام علیکم آپ پر خاص سلامتی کا نزول ہو. بڑا جامع لفظ ہے، سلامت رہنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہر مصیبت سے بچ جانا سلامتی ہے. آپ جواباً مجھے کیا کہتے ہو، اوے ہمارے لیے سلامتی کی دعا کرنے والے اللہ تجھ کو بھی سلامت رکھے. یہی ہے نا، یہی سلام ہے، یہی جواب سلام ہے. میری دعا جو میں نے آپ کے حق میں مانگی، آپ کو آ کے عرض کیا السلام علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی کا نزول فرمائے، میں نہیں جانتا قبول ہوئی کہ رد ہوئی. آپ نے مجھے جواب دیا، نہیں جانتے کہ وہ قبول ہوا کہ رد ہوا، مگر اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کی مانگی ہوئی دعا تو رد نہیں کی جاتی نا. اللہ تعالیٰ ان کو منع کر دیتا، محبوب دعا ہی نہ مانگنا. جس دعا کو قبول نہیں فرمانا، اگر منافقوں کے لیے دعا کو قبول نہیں کرنا، رب نے منع کر دیا محبوب ان کے لیے دعا نہ مانگے. 70 مرتبہ دعا مانگیں گے، میں نہیں قبول کروں، نہ مانگے ان کے لیے دعا. جس دعا کو رب نے قبول نہیں کرنا میرے نبی کو منع کر دیا جاتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ موجود تھیں، میری ماں، آپ کی ماں، سب ایمان والوں کی ماں. ایک یہودی خبیث انسان قریب سے گزرا، بھی پردے کی آیات مبارکہ کا نزول نہ ہوا تھا. عائشہ صدیقہ حاضر خدمت تھی، میرے نبی جلوہ فرماتے ہیں. یہ خبیث یہودی خباثت سے کام لیتے ہوئے قریب سے گزرا، کہنے لگا السلام علیکم. السلام الف سین الف اور میم، السلام علیکم، معاذ اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہلاکت ہو. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے جواب فرمایا السلام علیکم ولعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. میرے نبی نے بڑا مختصر جواب دیا وعلیکم. عائشہ صدیقہ نے جب یہ کہا نا، سام ہو تجھ پر، موت ہو تجھ پر، ہلاکت ہو تجھ پر، اللہ کی لعنتیں بھی ہوں، اللہ کا غضب بھی ہو، تو میری کریمہ کا فرمان لگے عائشہ نرمی 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 سے کام لے.
تو شاہ صدیق کا نت یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں اس نے بکواس کیا بکی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ عائشہ تو نے نہیں سنا میں نے جواب کیا دیا ہے؟ اس نے میرے لیے بد دعا مانگی تو میں نے کہا وعلیکم یہ تیرے لیے ہے، میرے لیے تو یہ نہیں ہے۔ تو جانتے کہ اس کی بد دعا قبول نہیں ہوگی اور میری دعا کو کبھی میرا اللہ رد نہیں فرمائے، ایسے ہے نا؟ تو اے امتی تو بارگاہ سات ماں میں ہدیے درود سلام پیش کرے گا۔ میرے نبی اگر تجھے تیرے سلام کا جواب دے کے اتنا فرما دے وہ میری امتی اللہ تجھ کو بھی سلامت رکھے۔ ایمان سے بتا تیرا بیڑا پار ہو گیا کہ نہیں؟ میں ایک مثال دے کے عموماً سمجھایا کرتا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھا جائے۔ دیوار پر ایک گول بڑا سا دائرہ لگا لیں، اس کے درمیان ایک چھوٹا سا نقطہ لگا دیں، ایک بڑا دائرہ بنا لیں، اس کے درمیان چھوٹا سا نقطہ لگا دیں۔ پھر اپنے بیٹے کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، بھائی کو، جو چھوٹا سا بچہ ہے 5-6 سال کا بچہ ہے، اس کے قریب چھوٹے چھوٹے پتھر بجری کا ڈھیر لگا دیں، اسے کہیں کہ بیٹے اس کا نشانہ لے، یہ ٹارگٹ ہے، اس کا نشانہ لے۔ تو کہے کہ بھائی جان، چچا، انکل جی، تایا جی، ماموں جی، دادا جی، مجھے تو نشانہ لینا ہی نہیں آتا۔ تو آپ کہیں بیٹے کوشش تو کر، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے وہ بچہ ایک ایک کینکر اٹھا کر دیوار پر پھینکتا رہے، صبح سے لے کے شام تک پھینکتا رہے، کوئی نہ کوئی کینکر تو نشانے پہ لگے گی کہ نہیں؟ نہیں، اس سے نشست نہیں باندھنا آتے، اسے ٹارگٹ کو ہٹ کرنا نہیں آتا، مگر وہ ایسے کرتا رہے سارا دن، کوئی نہ کوئی تو کینکر نشانے پہ لگ جائے گی نا۔ تو درود پاک پڑھتا رہے، کوئی تو قبول ہو ہی جائے گا نا۔ تو محبت کے ساتھ پڑھتا رہے، کوئی تو قبول ہو جائے گا۔ اگر ایک بھی قبول ہو گیا تو تیرا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ مبارک دن، آج کا دن جو ڈبل عظمت والا ہے، عید الاضحیٰ کا دن بھی ہے اور جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے۔ پھر آج کی خصوصی عبادت کیا ہوگی؟ درود و سلام کا دہرہ پڑھنا۔ میں نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے ہماری زندگی میں دوبارہ یہ دن کبھی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ 2 عیدیں اکٹھی ہوگی، عید الاضحیٰ کا دن بھی اکٹھا اور جمعۃ المبارک کا دن بھی، اور اللہ نے ہمیں زندگی بھی دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عقل، فہم و شعور کی دولت بھی عطا فرما دی کہ ہم پڑھ بھی سکتے ہیں۔ پھر اب ہمارا وظیفہ شام تک کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ آپ درود پاک پڑھیں گے، جتنا زیادہ ہو سکے اور جس قدر محبت کے ساتھ ہو سکے۔ ایک مرتبہ بھی محبت کا اثر پڑا گیا، قبول ہو گیا تو تیرا بیڑا پار ہو گیا۔ تیز رفتار کی ضرورت نہیں، اللہ کے حضور تعداد نہیں گنی جاتی۔ نہیں ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی، تیری قربانی کا گوشت یہ کتنے کلو ہے، یہ کتنے من ہے، تیری قربانی کا گوشت یہ کتنے لیٹر بہہ گیا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ ولکن ینالہ التقوی، اللہ تیرے تقوی کو ملاحظہ فرماتا ہے، اس کے حضور تیری نیت پہنچتی ہے۔ جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے درود و سلام پڑھ لیجئے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی تمہاری بگڑی یقیناً بن جائے گی، اور اس درود پاک میں اپنے لیے، اپنے عزو کربا کے لیے، مملکت عزیز پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔